ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آئیے میں سینئر قائد مجلس بچاؤ تحریک عالی جناب اجمل الدین فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ سہنشین پر تشریف فرما ترجمان مجلس بچاؤ تحریک سابقہ کارپوریٹر علی جناب امجد اللہ خان خالد صاحب، مصطفیٰ محمود صاحب جنرل سیکریٹری، سکندر اللہ خان صاحب، الطاف نسیم خان صاحب، دائٹ پر تشریف فرما دیگر مقرران اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ سننے والی عزت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی برسی پر منعقد کیا گیا۔ ہم ایسی شخصیت کے تعلق سے آپ کے درمیان میں بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جو ایک ایسی قیادت اس ہندوستان کو دی جس وقت ہندوستان کے حالات مقدر تھے، ہندوستان میں انگریزوں کا دبدبہ تھا اور اس سرزمین پر ایک بادشاہی حکومت تھی، نظام کا دور اقتدار تھا۔ ایسے دور میں بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے ہندوستان کے حالات کو دیکھا کہ ہندوستان کے حالات مقدر ہو رہے ہیں تو ہم کو بھی ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ تو اس زمانے میں بہادر یار جنگ نے جتنے بھی امراء تھے، جاگیردار، منصبدار تھے، ان سب کو بلایا اور ایک میٹنگ کی اور کہا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں ملک کے، پورے ہندوستان کے، تو لہٰذا ہم کو آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ تو سبوں کا متفقہ فیصلہ ہوا تو مجلس بین المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی۔ جب اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی تو اس کے اندر سب سے پہلے مقرری کرنے والوں میں جناب عبدالواحد اویسی صاحب نے ایک محضر نامہ تیار کیا اور نظام سرکار کے پاس پیش کیا کہ سرکار بہادر یار جنگ آپ کی حکومت کے خلاف سازش رچ رہے ہیں۔ سارے جاگیردار منصبداروں کو اکٹھا کیا اور آپ کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے یہ بات میر عثمان علی خان صاحب کے پاس گئی، انہوں نے ایک شاہی فرمان صبح میں جاری کر دیا، جتنے بھی بہادر یار جنگ کی جماعت سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب ہٹ جائیں ورنہ ان کی جائیداد کو سوخت کر لیا جائے گا، ان کی منصب کھینچ لی جائے گی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا جتنوں کو دنیا عزیز تھی سب بھاگ گئے۔ بہادر یار جنگ اکیلے اکا و تنہا بین المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس جماعت کا نام پہلے بین المسلمین تھا، بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کیسے بنا آگے آپ سے تذکرہ کروں گا۔ جب یہ بین المسلمین بنائی گئی اس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے وکٹری پلے گراؤنڈ پر سیرت النبی کے عنوان سے، جس میں بہادر یار جنگ کا خصوصی خطاب تھا۔ بہادر یار جنگ تقریر کر رہے تھے، میر عثمان علی خان صاحب کنگ کوٹی سے گاڑی میں بیٹھ کے جلسے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ مہمان خصوصی تھے تو ساری رعایا اٹھی اور فرشی سلام مارنے لگی۔ تو بہادر یار جنگ نے کیا کہا؟ سنو مسلمانوں، آج کے یہ دھوتی پکڑ کے پھرنے والی قیادت کو دیکھو اور اس بہادر یار جنگ کی شخصیت کو دیکھو۔ بہادر یار جنگ نے کیا کہا؟ یہ جیسی حالت میں اٹھے ویسے ہی بیٹھ جاؤ، یہ جس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کا غلام آ رہا ہے۔ بادشاہ وقت کو یہ جمہوریت ہے، آپ پرائم منسٹر کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن مملکت کے اندر کوئی بادشاہ وقت کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔
ایسے دور میں بہادر یار جنگ نے کہا یہ جس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کا غلام آ رہا ہے۔ نظام سرکار اسٹیج پہ بیٹھے اور اپنے پیر پہ مارتے گئے کہنے لگے کہ بہادر خان کیا کہا اللہ تمہاری زبان قبول کر لے۔ بتلائیے اگر ایک ایس بی والے کی انکوائری دارالسلام کو پہنچ گئی، کل دوسرے دن صبح میں بولیں گے مودی جی کیا حکم ہے بولیے، خالی ایک اعلان آ گیا تو مودی کی دھوتی پکڑنے کے پیچھے چلی جائے گی۔ آج کی قیادت یہ تو مسلمانوں آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بہادر یار جنگ سے مشاورت ہوئی نظام سرکار کی۔ بہادر یار جنگ نے کہا کہ سرکار میرا کوئی منصوبہ آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ آنے والے حالات مقدر ہیں، میں اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہوں۔ پھر نظام سرکار نے بہادر یار جنگ کو اجازت دیا جماعت بنا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مسلمانی آپس میں دست پچ گریباں ہوا کرتے تھے، تو سبھی جماعتوں سے سبھی مسلک کے لوگ اکٹھا ہوئے، جس میں عبداللہ شاہ صاحب، قبلہ عبدالقدیر صاحب، ایسے محدث دکن، ایسے مدبر لوگ اس جماعت سے وابستہ ہوئے تھے۔ اور لیکن اس میں جب سب اکٹھا ہوئے تو شیعوں کی نمائندگی نہیں تھی، تو اس وقت نظام سرکار کو بہادر یار جنگ نے ایک لیٹر لکھا کہ سرکار سبھی مسلک کے سبھی مکتب فکر کے لوگ آ گئے ہیں، ہمیں ایک شیعہ نمائندہ چاہیے۔ تو نظام سرکار نے علامہ رشید ترابی صاحب کا نام تجویز کیا۔ علامہ رشید ترابی نے اس کو بسر خم تسلیم کیا اور جا کر بہادر یار جنگ سے ملے۔ اس کے بعد بہادر یار جنگ نے اعلان کیا کہ آج یہ جماعت ایک کلمے کی بنیاد پہ گلدستے کی طرح بن گئی ہے، تو اس کا نام بھی تبدیل کیا جائے گا اور اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تجویز رکھی گئی کہ ہمیں بھی ایک عالی شان دفتر کی ضرورت ہے، تو دارالسلام پر نظر پڑی جو ایک چاوش کی پراپرٹی تھی، اس کو خریدنے کا معاہدہ ہوا۔ تو بہادر یار جنگ نے کہا، عوام سے اپیل کی ہمیں چندے کی ضرورت ہے، آپ چندہ دینا چاہیے۔ اور بہادر یار جنگ نے یہ بھی اعلان کیا اگر چاہوں تو یہ ساری کی ساری جائیداد میں خرید سکتا ہوں، اس لیے کہ آنے والی کل میری نسلوں میں سے کوئی اٹھے گا مجھ حیثیت نہ قائم ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے چندے کا اعلان کیا۔ چندے کا اعلان کیا تو گھر سے قاسم رضی اللہ رحمہ نکلتے ہیں، گھر کی چابیاں لاتے ہیں، اپنے زر زمین جائیداد سب کچھ چیز قوم اور ملت کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ان کو صدیق دکن کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد دارالسلام کو خریدا گیا۔ آج اس دارالسلام کے اندر اس کی بائیلاج کیا ہے؟ اس جماعت سے کوئی ابتدائی کا صدر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شرط یہ تھی کہ وہ مسجد کا امام ہو۔ مسجد کا اگر امام نہیں ہے، عام آدمی میں سے کوئی بننا چاہتا ہے تو شہر کے لوگ ہفتے میں روزانہ 3 آیت قرآنی یاد کرنا اور ایک ہفتے میں 24 آیت قرآنی یاد سنانا دارالسلام کو جا کے، تب جا کے اس کو ابتدائی کا صدر بنایا جاتا تھا۔ اور اضلاع سے جو صدر بننا چاہتا تھا وہ مہینے کے 90 آیت قرآنی سنائے گا تو اس کو اس اضلاع کا صدر بنایا جاتا۔ یہ طریقہ کار تھا بہادر یار جنگ کا جماعت کو سرسبز و شاداب بنانے کا۔ اور آج آپ کے درمیان میں کیسے کیسے ابتدائی کے صدر معتمدین ہیں، گڑمبے خانے چلانے والے، زمینوں کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ کوئی اگر گھر کے سامنے مہری کھوتا اس کے گھر پہ جا کے گنڈا گردی کر کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے ابتدائی کے صدر و معتمدین آپ کے درمیان میں یہ قیادت پیش کر رہی ہے۔ مسلمانوں آپ کو اس بات کا غور کرنا پڑے گا۔ اور آپ آج ایک ہندوستان میں فرقہ پرست جماعت بی جے پی اور اس کا سربراہ نریندر مودی ہے، اور اس نے جو مسلمانوں کے خلاف ایک سازشوں کا لامتناہی سلسلہ جاری کیا، کہیں حجاب کے نام پر، کہیں پر کوئی نماز پڑھنے کے نام پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور قیادت آپ کے درمیان موجود ہے اور ان کی مجبوری ہے، ان کے پیچھے جانا پڑے گا، ورنہ نہیں تو یہ اثاثے سوخت کر لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ تلنگانہ کے اندر 119 ایم ایل اے ہیں،
119 की पूरी स्टेट है और आप यहाँ पे खड़ा करते 6-7, 5 में से 2 बन के 7 हो गए तो है, कोई 7 नहीं, पैदावार नहीं है। या खुद पूरे से काटे, उधर से काट के 7 बना लिए और आप जाके यूपी में लड़ते हैं 100 सीट पर, यहाँ पे 7-8 पे लड़ते जहां पर आपकी बुनियाद है, जहां पर आपका वजूद है, जहां से आपको कौम ने रोशनास कराया। मस्जिद खाना से शहीद कर दी गई, अमजदुल्ला खान इस पर तफसील से बतलाएंगे। मेरा मकसद बोलने का यही है कि आने वाले हालात बहुत ही मुकद्दर होने वाले हैं। इसके लिए आपको एक निडर और बहादुर क़ियादत की जरूरत है, जो वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी कौन कर सकता है और कैसे मसाइल को लड़ सकता है। जैसे कि गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने एक मर्तबा फसीउद्दीन रफीउद्दीन का इनकाउंटर हुआ, चंद्रबाबू नायडू का इख्तिदार था, असेंबली चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे थे तो जवाब नहीं दिया तो अमानुल्लाह खान माइक तोड़ते स्पीकर के मुंह पे मारते हैं और कहते हैं जब तक के इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाएगी मैं ये असेंबली चलने नहीं दूंगा। एक फर्द वाहिद था अमानुल्लाह खान, और उसके बाद उन्होंने ऐसे चिराग छोड़ कर गए। आज प्रजा दरबार के नाम पर यह नौजवान को अल्लाह और हयात दे, सेहत दे और कौम और मिल्लत के गरीबों के लिए एक मसीहा के तौर पर बुलंद किया है और आगे बढ़ाए। आज करोड़ों रुपए लोगों के जरिए से इमदाद करवाता है ये नौजवान अमजदुल्ला खान खालिद। आज दारुल अमान जाइए, जो मजबूर और मोहताज है, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास जाइए तो आपको मदद के जरिए बनाते हैं और आप तक आपकी इमदाद पहुंचाई जाती है। बहरहाल वक्त तंग है, मुकर्रिरीन इकराम की कसीर तादाद है। मेरी आपसे आने वाले हालात के अंदर ये इलेक्शन का साल है, इसमें आपको सही और मजबूत फैसला करना है। एक मुखालिफ रहेगा तो आपके दरमियान में काम होना शुरू होंगे। उसकी मिसाल ये देते हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। सन 92 से पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, चंदा करके ऐसे स्टेज मनाते थे। जिस वक्त अमानुल्लाह खान मदद बचाओ तहरीक बनाए, उसके बाद से करोड़ रुपए का रेल फेल हो गया। हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलेक्शन हल्के चंद्रन गुट्टे का होने लगा। तो बहरहाल मुसलमानों, आपके जेबों के डाके से हमने आपको बचाया और आपके मसाइल के लिए असेंबली के अंदर अच्छी नुमाइंदगी चाहिए, कौम की सच्ची रहबरी चाहिए तो अमजदुल्ला खान की शक्ल में आपको मिलेगा या फरतुल्लाह खान की शक्ल में मिलेगा। अगर कोई ऐसा क़ियादत दे सकता है तो मजलिस बचाओ तहरीक दे सकती है। बहरहाल में चंद कलमात के साथ मैं तमाम अहलियान मोहल्ला, बुजुर्गान मिल्लत, बिलखुसूस ख़वातीन उम्मत से मेरी अपील है कि आने वाले हालात को महसूस करते हुए आने वाले वक्त का फैसला करें। यार जिंदा सोबत बाके खुदा। अजमलुद्दीन फारूकी साहब आपको मुखातिब कर रहे थे। आइए मैं आप मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब को बुलाने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी। हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी। आइए मैं तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अली जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो आपको मुखातिब करें।